جی صدر مرکزی ایوان صحافت سید افاق حسین اور ایڈیٹر روزنامہ شمال نصیر انور کی بہترین حکمت عملی 28 سال سے قائم ظفر آباد پریس کلب کو مرکزی ایوان صحافت میں ضم کر دیا گیا ہے۔ بشیر اطلاعات وزرائے کرام سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے زمات کا خیر مقدم۔ دارالحکومت مظفر آباد کے صحافیوں میں پائی جانے والی گروپ بندی کا خاتمہ تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم پیش رفت قرار۔ مظفر آباد پریس کلب کو مرکزی ایوان صحافت میں ضم کرنے کے موقع پر مرکزی ایوان صحافت میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر خزانہ وائن لینڈ ریونیو عبدالمجید خان، صدر مرکزی ایوان صحافت سید افاق حسین شاہ، ایڈیٹر روزنامہ شمال نصیر انور، سابق صدور پریس کلب عرب بہار طارق نقاش، سیل مغل، واحد اقبال بٹ، صدر مظفر آباد پریس کلب وسیم خان پروانہ، سیکرٹری جنرل مسعود الرحمان عباسی، سینئر صحافی اسلم میر، راجہ افتخار وحید کیانی، نصیر انور، معروف قانون دان راجہ محمد حنیف خان ایڈوکیٹ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے زماں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ عبدالمجید خان نے اپنے خطاب اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و مالیات و اسمال انڈسٹری چودھری محمد رفیق نیر نے اپنے پیغام میں سینٹرل پریس کلب اور مظفر آباد پریس کلب کے انضمام کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں پریس کلب کے صدور و عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دارالحکومت مظفر آباد کے جملہ حامل صحافیوں کا ایک پیج پرانہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے تعمیر و ترقی اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک شگون ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تلمی رضیہ اسلام صحافیوں میڈیا کی ترقی میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اشتہارات قیمت میں رقم کا اضافہ، آزاد کشمیر بھر میں پریس کلبوں کی مہارات کے لیے زمین کا اصول بم بنایا جا رہا ہے، جبکہ پریس فاؤنڈیشن کی گرانٹس میں دیگر مراحات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اس مد میں تقریباً 3 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے تاکہ اس سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں بھی بٹوارا ہو تو نفاق پیدا ہوتا ہے اور دشمنیاں بڑھتی ہیں، اس لیے اس نوعیت کے مسائل کو بر وقت ہی یاد کر لینا چاہیے۔ اتحاد و اتفاق خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کسی بھی معاشرے کی ترقی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ حکومت کو بھی مثبت تنقید برداشت کرنی چاہیے اور میڈیا کو ہی ہر آدمی کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عزت نفس مجروح کرنے کا اختیار کسی کے پاس موجود نہیں۔ صبر مشکل کام ہے، ہمارے معاشرے میں بھی صبر کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راضی نامہ کے بعد وقعات کی سطح پر بلند ہو جاتی ہے، اس لیے چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مظفر آباد کے صحافیوں کی پوری ذمہ داریاں ہیں، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں صحافیوں کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہر شعبے میں شعور بیدار ہو گیا ہے، لڑاؤ کو حکومت کرو کی پالیسی اب نہیں چلتی۔ تقریب سے صدر مرکزی ایوان صحافت سید افاق حسین شاہ، روزنامہ شمال ایڈیٹر نصیر انور، مظفر آباد پریس کلب وسیم خان پروانہ، وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن سید ابراج حیدر، سابق صدور واحد اقبال بٹ، طارق نقاش، عارف بہار، سابق وائس چیئرمین سردار ذوالفقار علی، سیکرٹری جنرل مرکزی ایوان صحافت مسعود عباسی، معروف قانون دان راجہ محمد حنیف خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے صحافیوں کے اتحاد و اتفاق پر دونوں پریس کلب کے صدور سمیت جملہ عہدیداران ممبران کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے فزی تر مفاد اور میڈیا کی ترقی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ملک و ملت کی ترقی اور کشمیر کی آزادی کے لیے میڈیا کی مہارت پر آواز بلند کرنے کا عہد کیا۔ خبر رساں سینٹرل پریس کلب کے سید افاق حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسیم پروانہ اپنے گھر میں واپس آئے ہیں۔ ان کے والد غلام نبی پروانہ سینٹرل پریس کلب کے بانی ممبران میں سے تھے، جبکہ ان کے بھائی سلیم اختر پروانہ سینٹرل پریس کلب کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے علاوہ دیگر عہدوں پر رہے۔ نوجوان صحافیوں کے حقوق کی جنگ میں سلیم پروانہ کا انتظامیہ سے اختلاف ہو گیا، وہ الگ ہو گئے اور مظفر آباد پریس کلب کی بنیاد رکھی اور مرتے دم تک کامیابی کے ساتھ مظفر آباد پریس کلب کو چلایا۔ ان کی صحافتی خدمات کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ صدر پریس کلب وسیم خان پروانہ اور ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مظفر آباد پریس کلب کو سینٹرل پریس کلب میں ضم کرنے سے وسیم پروانہ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے اس اقدام سے صحافیوں کی عزت میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ مظفر آباد سے شروع ہونے والی یکجہتی اس عمل کا اثر پورے آزاد کشمیر میں جائے گا۔ لطیف وان، ڈوٹوک نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔